خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ پاک نبی کے پاک ذات پر بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کیوں نہ ہو معزز اسلام تمام دینوں میں، کیوں نہ ہو معزز اسلام تمام دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. وہ عرش کے چراغ ہیں، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں. وہ عرش کے چراغ ہیں، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں. اے زندگی گوار ہے، میں غلام رسول ہوں. معزز حاضرین، محترم سامعین، حضرات علماء کرام، عزیز نوجوان ساتھیو، 1 دسمبر سن 2024 مدرسہ نور الاسلام حق چاریات بہت سارے عرصے بعد آپ کے علاقے گھوٹ کی میری حاضری ہوئی. جن بچوں نے قرآن کریم یاد کیا، سینے میں محفوظ کیا، اللہ قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت مولانا قاری نصیب الحق صاحب، پوری جماعت، ادارے کے ذمہ داران، اساتذہ، لائق مبارکباد. سارے بچے جنہوں نے اللہ کا قرآن زبانی سینے میں محفوظ کیا، گھوٹکی والو، اس اللہ کے کلام کو بھیجنے والا رب العالمین ہے.
بھیجنے والا رب العالمین، لانے والے جبریل امین، اور جس نبی کے پاس لائے وہ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین۔ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ بھیجنے والا رب العالمین، لانے والے جبریل امین، اور جس نبی کے پاس لائے وہ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین۔ جبل نور پر سرور کائنات امام الانبیاء تشریف فرمائے۔ جبریل امین تشریف لائے، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک اللہ کا پورا قرآن، لیکن یہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ اللہ نے سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہاں جمع ہونے والوں، طلبہ کو مبارکباد دینے کے لیے آنے والوں، سورہ بقر ملے گی، سورہ انعام ملے گی، سورہ آل عمران ملے گی، سورہ نساء ملے گی۔ پورے قرآن میں 114 سورتیں ملیں گی۔ پورے قرآن میں سب سے پہلے سونے نبی سرور کائنات امام الانبیاء پر اللہ نے جو آیات مبارکہ نازل فرمائی، اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھ اس پاک پروردگار کے نام سے جس نے تجھے وہ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا۔ تیرے اور میرے دین کا آغاز پڑھنے اور پڑھانے سے، تیرے اور میرے اسلام کی ابتدا پڑھنے اور پڑھانے سے، تیرے اور میرے مذہب کا آغاز پڑھنے اور پڑھانے سے۔ یہاں جمع ہونے والوں، کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، کھڑے لگانے والوں، زمین بنی بارہ، کاروبار تجارت کرنے والوں، جو مذہب اپنا آغاز پڑھنے اور پڑھانے سے کرے، جو اسلام اپنی ابتدا تعلیم و تعلم سے کرے، جو دین اپنا آغاز پڑھنے اور پڑھانے سے کرے، وہ قوم کے بچے اور بچیوں کو جہالت کے اندھیروں میں کیسے رکھے گا، تاریکیوں میں کیسے رکھے گا، جہالت کے اندھیروں میں کیسے رکھے گا۔ اس لیے آج گھوٹ کی مدرسہ نور الاسلام حق چار یار میں کہنا چاہتا ہوں، میرا نبی بھی روشنی والا، میرا قرآن بھی روشنی والا، میرا نبی بھی امن والا، میرا قرآن بھی امن والا۔ سرور کائنات امام الانبیاء گھر تشریف لائے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ فرمایا زمیلونی زمیلونی، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اڑائی۔ سرور کائنات امام الانبیاء نے فرمایا خدیجہ آنے والا پہلی مرتبہ آیا، آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، جو کلام میں نے سنا آج پہلی مرتبہ سنا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے غم نہ کرو، حزن نہ کرو، ملال نہ کرو، پریشان نہ ہو جاؤ، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔
عورتوں میں اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا ایمان لائی، مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھا ایمان لائے۔ یہ کون ابو بکر ہے؟ یہاں جمع ہونے والوں ابو جہل انکار کرے، ابو لہب انکار کرے، عتبہ اور شیبہ انکار کرے، کفاران مکہ انکار کرے، وارے واہ مکے کے تاجر ابو بکر تیرا کیا کہنا؟ آگے بڑھا، معلوم کیا آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ دعوت دینا کیا چاہتے ہیں؟ کہا ابو بکر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ گھوٹکی والوں، دعوت دینے والے امام الانبیاء، دعوت قبول کرنے والا مکے کا تاجر ابو بکر کلمہ پڑھا، ایمان لایا، اعلان کیا تو بھی سچا ہے، تیری دعوت بھی سچی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، شان عمر فاروق، شان عثمان ذی النورین، شان علی المرتضی، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ فرمایا تو بھی سچا، تیری دعوت بھی سچی، اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ توجہ ہے؟ پورا مکہ انکار کر رہا ہے، یہ مکے کا تاجر آگے بڑھ کر کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور اللہ اور اللہ کے نبی کی سچائی کی گواہی بھی دے رہا ہے۔ سونے نبی نے فرمایا ابو بکر پورا مکہ انکار کر رہا ہے، تو اقرار کر رہا ہے؟ یہ جوان کہنے لگا سونے جب تو نے مجھے کلمے کی دعوت دی، میرے دل نے گواہی دی، ایسا چہرے والا کبھی کوڑ نہیں بول سکتا۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ غلامان محمد بولے سبحان اللہ، سرور کائنات کے دیوانے بولے سبحان اللہ، محمد عربی کے پروانے بولے سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھا، ایمان لایا، گھر میں بیٹھا، ایک کو لایا، دوسرے کو لایا، تیسرے کو لایا، کبھی عبد الرحمن بن عوف کو لاتے ہیں، کبھی بلال کو خریدتے ہیں، کبھی تیسرے کو لاتے ہیں۔ آقا یاری ہے میری، سنگت ہے میری، دوستی ہے میری، کلمہ پڑھاؤ۔ ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، کہتا اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ 17 کلمہ پڑھنے والے ہو گئے، اللہ اور اللہ کے نبی کی گواہی دینے والے 17 ہو گئے۔ ایک دن آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آقا اجازت دو، مجھے دل چاہتا ہے میرا، طبیعت چاہتی ہے میری آقا، حرم کے میدان میں جاؤں، کھڑے ہو کر اعلان کروں ابو جہل سنو، ابو لہب سنو، عتبہ سنو، شیبہ سنو، تم جھوٹے ہو، میرا نبی سچا ہے، میرے نبی کی دعوت سچی ہے۔ حرم کے میدان میں تشریف لائے، اعلان کیا مکے والوں ابو جہل سنو، ابو لہب سنو، عتبہ سنو، شیبہ سنو، آج میں محمد عربی کا غلام ابو بکر صدیق ہوں، مکے کا تاجر ہوں، تم جانتے ہو مجھے، مکے میں میری دکانیں ہیں، مکے کا بڑا تاجر ہوں، آج میں اعلان کرتا ہوں تم جھوٹے ہو، میرا نبی سچا ہے، میرے نبی کا رب سچا ہے۔ پورے مکے نے سنا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، گھیر لیا۔ مارنے والے مکے والے، مار کھانے والا یہ اکیلا جوان ہے،
بنگلے کے لیے نہیں، کوٹھی کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، زمین بنی کاروبار تجارت کے لیے نہیں، یہاں جمع ہونے والوں اس نبی کے غلام نے، مدرسے کے پہلے طالب علم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، خدا کے قرآن کے لیے مار کھائی، کلمے کے لیے مار کھائی، لا الہ الا اللہ کے لیے مار کھائی، محمد الرسول اللہ کے لیے مار کھائی، اتنا مارا، اتنا مارا، مارنے والے مکے والے، مار کھانے والا یہ اکیلا جوان ہے، سارا جسم رت میں بھر گیا، لہو میں بھر گیا، بے ہوش ہو کر حرم کے میدان میں گر گئے، کسی نے گھر خبر دی، ابو بکر حرم کے میدان میں بے ہوش پڑا، امائی بھائی آیا اٹھا کر لے گئے، اماں دوا لیے کھڑی ہے، بھائی پانی لیے کھڑا، ہوش آیا، اماں کہنے لگی کوئی ایسی بھی محبت کرتا ہے، کیا حال ہو گیا تیرا، یہ دوا پی لے ابھی آرام آئے گا، یہ پانی پی لے ابھی آرام آئے گا، یہاں جمع ہونے والوں، آقا کی غلامی کا دم بھرنے والوں، محبت کرنے والے کو دیکھو، کہنے لگا اماں دوا سے نہیں، بھائی پانی سے نہیں، تم چاہتے ہو آرام ملے، اٹھا کر کاشان نبوت پر لے چلو، ان کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے میں نے مار کھائی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر۔ ان کے چہرے انور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے میں نے مار کھائی ہے۔ توجہ کرو، میری طرف نہارو، مجھے دیکھو، یہ اللہ کا قرآن، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مفت میں نہیں ملا، اس کے پیچھے قربانیاں دی گئی ہیں، قرآن کے لیے، کلمے کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے۔ دوستو، آج مدرسہ حق جاریات بہت بڑی محفل، عظیم الشان محفل، آپ اور میں اس نیت سے آئے ہیں کہ اللہ میری اور آپ کی مغفرت بھی فرمائے، اللہ اور میرے اور آپ کے گناہ اور خطاؤں کو بھی معاف فرمائے۔ توجہ کرنا، میں کہنا چاہتا ہوں یہ کیسی محبت کرنے والا ہے، کہنے لگا دوا سے نہیں، پانی سے نہیں، تم چاہتے ہو مجھے آرام ملے، اٹھا کر کاشان نبوت پر لے چلو، ان کے چہرے کا دیدار کروں گا، سارے غم دور ہو جائیں گے۔ آج تیری میری غلامی کا کیا کہنا ہے؟ توجہ ہے؟ کسی بوڑھے سے پوچھو، فجر جی رکھا تو گھڑیوں آئیں، صحیح مسا دو آیا، صحیح مسا دو آیا، جیب سے کھیسے سے نوٹ نکالتا ہے اور آنکھ کے قریب لے جا کر برابر والے سے پوچھتا 500 جو ہے، 1000 جو ہے، جیب کھیسے سے نوٹ نکال کر ایک کے 2 نہ چلے جائیں، بار بار پوچھو ویچی نماز جی رکھا تو صحیح مسا دو ہے۔ پورے سندھ میں پھرتا ہوں، کوئی علاقہ، کوئی شہر، کوئی گوٹ، کوئی جنگل میں نے چھوڑا ہو۔ شاہ صاحب کسی گوٹ میں جاؤ، پوچھو یار یہ بنی کنجیا، صحیح مجھیا، یہ گاڑی کے صحیح مجھیا، یہ بلڈنگ صحیح مجھیا، یہ مسجد صحیح ملا جیا، یہ قرآن صحیح ملا جا، بنی مجھی، مال مجھا، گاڑی مجھی، سجا جہان مجھا، قرآن ملا جا، مسجد ملا جی، ملا جانے، مسجد جانے، ملا جانے، قرآن جانے۔ گوٹکی والو جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، قرآن اس کا ہے، مسجد اس کی ہے،
محمد عربی کی غلامی کا دم بھرنے والوں، زندگی 60 سال 80 سال 70 سال دنیا سے جانا خدا کے لیے، ذرا سوچو تو صحیح، محمد عربی کی محبت کو پیٹ نہ دو، خدا کے قرآن کو پیٹ کے پیچھے نہ پھینکو۔ یہ اللہ کا وہ وحدہ لا شریک کا پاک کلام ہے۔ نبی پیغمبروں کے قصص اور واقعات اللہ کے قرآن میں ملیں گے۔ یہاں جمع ہونے والوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مقابلہ نمرود بادشاہ سے ہو گیا، خدا کے قرآن میں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہو گیا، خدا کے قرآن میں ملے گا۔ نبی اور پیغمبروں کو قتل کر دیا گیا، آروں سے چیر دیا گیا۔ یوں نہ کہو اللہ ایک ہے، یوں نہ کہو وہ وحدہ لا شریک ہے، ایک کو سجدہ نہ کرو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس اللہ کے کلام میں ختم نبوت ملے گی، ناموس رسالت ملے گی، والدین کا ادب و احترام ملے گا، نیانی کو، بیٹی کو، بہن کو وراثت میں حصہ دے، خدا کے قرآن میں ملے گا۔ نماز پڑھا کر، سود نہ لیا کر، رشوت نہ لیا کر، خدا کے قرآن میں ملے گا۔ جھوٹ نہ بول، زنا نہ کر، شراب نہ پی، خدا کے قرآن میں ملے گا۔ جن بھوتوں کا علاج خدا کے قرآن میں ملے گا۔ آپس میں اتحاد اتفاق کرو، خدا کے قرآن میں ملے گا۔ علماء کو گالیاں نہ دو، ادب و احترام کرو، خدا کے قرآن میں ملے گا۔ اس لیے کہ یہ وہ اللہ کا کلام ہے، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ تھک گئے ہو؟ تھک گئے ہو؟ جو نہیں تھکے وہ کہے سبحان اللہ، جو نہیں تھکے وہ کہے سبحان اللہ، جو نہیں تھکے وہ کہے سبحان اللہ۔ اللہ کے قرآن سے یاری لگاؤ، اپنا اگلا قدم جنت میں پاؤ۔ وقت اجازت نہیں دیتا میں عرض کروں، وہ دیوانے اور پروانے جنہوں نے اللہ کے قرآن سے یاری لگائی، سب کچھ حاصل کر لیا، سونے نبی سے محبت کی، سب کچھ حاصل کر لیا۔ یہاں جمع ہونے والوں، وہ حبش کا کالا بلال ہے، وہ فارس کا سلمان ہے۔ دیکھو یہ دیوانے اور پروانے وہ ہیں جو اعلان کرتے ہیں جان دیں گے، لیکن نہ سونے نبی کا دامن چھوڑیں گے، نہ خدا کا قرآن چھوڑیں گے۔ کہا سب کچھ قربان کریں گے لیکن اللہ کے نبی کی محبت اور خدا کا قرآن نہیں چھوڑیں گے۔ کتنے مبارک بات کے لائق ہیں وہ والدین جن کے بچوں نے اللہ کا یہ قرآن یاد کیا ہے۔ مولانا محمد یاسین گھوٹو صاحب میرے برادر، توجہ کرنا، محبت کرنے والے حیدرآباد میں آج ان کے بچے نے اللہ کا قرآن یاد کیا، سر پر دستار بندی۔ آج میں اور آپ خالی انہیں مبارک بات دینے نہیں آئے، آسمان سے فرشتے بھی آئے ہوئے۔ مدارس دینیہ، مکاتب دینیہ، جمعیت علماء یہ پہرے داری اور چوکی داری کر رہی ہے کس بات کی کہ مدارس رہیں، یہاں دین کا بول بالا رہے۔ میں نے کہا بہت مبارک آج کلچر ڈے ہے، اجرک اور ٹوپی کا دن ہے، لیکن دوستو جہاں یہ اجرک اور ٹوپی سے محبت ہو وہیں سندھ کی ثقافت داڑھی اور پگڑی سے بھی محبت ہو۔ بات غلط ہے صحیح؟ جو کہتے ہیں صحیح وہ کہے سبحان اللہ، جو کہتے ہیں صحیح وہ کہے سبحان اللہ۔ جنہیں اللہ کے قرآن سے پیار ہے، جنہیں سرور کائنات امام الانبیاء کی سنتوں سے پیار ہے، آج خیبر سے لے کر کراچی تک، کوئٹہ کی پہاڑیوں سے لے کر عمر کوٹ چھوڑ تک آپ کے علم میں ہے کہ جب بھی کسی فتنے نے سر اٹھایا یہ جمعیت علماء اور مدارس دینیہ
لوگ پوچھتے ہیں یہ مولوی صاحب 26ویں آئینی ترمیم کیا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کیا ہے؟ دوستو سود سے نجات ہے 26ویں آئینی ترمیم، مدارس کا دفاع ہے 26ویں آئینی ترمیم، داڑھی اور پگڑی کی حفاظت ہے 26ویں آئینی ترمیم۔ سنو، قال اللہ اور قال رسول کے صدا بلند کرنے کے لیے یہ مدارس اور مکاتب دینیہ کی حفاظت ہے 26ویں آئینی ترمیم۔ کیا ہے؟ ناموس رسالت، ختم نبوت، آقا کی حرمت اور عزت، دفاع ہے 26ویں آئینی ترمیم۔ انہیں خبر نہیں یہ ملک لیا کلمے کے لیے، یہ ملک لیا لا الہ الا اللہ کے لیے، یہ ملک لیا محمد رسول اللہ کے لیے۔ آج سنو، اگر کوئی اس غلط فہمی میں رہتا ہے کہ یہ سندھ کے باسی سیکولر ہے، انہیں خبر ہی نہیں سندھ کل بھی باب الاسلام تھا، سندھ آج بھی باب الاسلام ہے، اور سندھ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ باب الاسلام رہے گا۔ بآواز بلند سبحان اللہ، بآواز بلند سبحان اللہ، بآواز بلند سبحان اللہ۔ یہ مدارس دینیہ، مکاتب دینیہ، مبارک ان والدین کو جن کے بچوں نے آج یہ اللہ کا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اعلان ہوگا، آؤ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک پڑھتے چلے جاؤ، جہاں یہ اللہ کا قرآن پورا ہو وہاں تک کی جنت تمہارے نام ہے۔ دوستو، اتنی بڑی تربیت کا اہتمام، اتنی بڑی تربیت کا انتظام، صبح فجر کی نماز سے پہلے قرآن پڑھانے والا استاد وضو کرنا چاہتا ہے، قرآن کا طالب علم لوٹا اور کورا بھر کر دیتا ہے، استاد وضو سے فارغ ہوتا ہے، طالب علم استاد کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، استاد نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، طالب علم پہلی صف میں استاد کی جگہ بناتا ہے، استاد درسگاہ میں آتا ہے، طالب علم درسگاہ میں اس کے بیٹھنے کے انتظام کرتا ہے، اسے پتہ ہے، اسے خبر ہے یہ میرے قرآن کا استاد ہے، اس کی خدمت کروں گا، اللہ کا قرآن بھی ملے گا، اللہ کی جنت بھی ملے گی۔ اسکول کی تعلیم کا میں مخالف نہیں، لیکن اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں خدا کے لیے، جہاں عصری تعلیم دلانا چاہتے ہو وہاں اپنی اولاد کو خدا کے قرآن کی تعلیم دلاؤ، انہیں حرام اور حلال بتاؤ، اس لیے کہ آگے کی منزل حلال اور حرام سے آگے کی منزل خدا کے قرآن کی محبت سے پار ہوگی۔ جب یہ خدا کے قرآن سے یاری لگائے گا، اعلان ہوگا آج جنت تیری ہے، تو جنت کا ہے۔ پورا مجمع وعدہ کرے نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، مدارس دینیہ سے محبت کریں گے انشاءاللہ، اپنی اولاد کو اللہ کے قرآن کا حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مدرسہ نور اسلام حق جاریہ اور جتنے مدارس اور مکاتب ہیں اللہ غیب کے خزانے سے مدد فرمائے، اللہ رب العزت ان دینی اداروں کو زندگی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے بعد حضرت مولانا محمد اسماعیل شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ بیان فرمائیں گے، ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر